السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک متنازع بیان جس پر تمام ہی سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذمت کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی اپنے الفاظ واپس لیں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب نے بھی کہا ہے کہ امید ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے بیان پر پچھتا رہے ہوں گے۔ مذمت کرتا ہوں ان چیزوں کی، وہ اپنے الفاظ واپس لیں، یہ مطالبہ بھی انہوں نے بھی کیا ہے اس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ جی فوج ہماری ڈیڈ لائن ہے اور مولانا صاحب کو بیان واپس لینا چاہیے۔ حافظ حمید اللہ صاحب مختلف پروگرامز میں شرکت کر رہے ہیں اور وہ بھی مختلف باتیں کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مذمت یا واپس لینے کی بات نہیں کی، وہ تو انہوں نے بہت ساری چیزیں مزید بیان کرنا شروع کر دی۔ گجرانوالہ میں نون لیگ والوں نے بھی بہت کچھ کہا ہے، گالیاں دی ہیں، پیس پارٹی والوں نے بھی انسیڈنٹ بجانے کی بات کی ہے، ایم کیو ایم کی جانب سے بھی اس طرح کی بات ہوئی ہے، تو ان سے کیوں معافی کی بات نہیں کی جا رہی؟ پھر ہائبرڈ نظام کی انہوں نے تعریف کی ہے، تعریف سے مراد تشریح کی ہے کہ جی عدلیہ، پارلیمنٹ، سیاست سب جو ہے طاقت کے سامنے سر نگوں ہیں، تو یہ کون سا نظام ہے، اور ان کے خلاف تو پھر اسلامی حوالے سے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ اب شہداء کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا اور کہ تنخواہ اور تمام چیزوں کے حوالے سے آپ نے سنا ہے مولانا صاحب کا بیان، ہم نہیں چلے یہاں دہراتے اس کو، تو حکومت نے بھی اس حوالے سے یہ کہا کہ جناب یہ توہین اور تذییق ہوئی ہے شہداء کی اور ہمارے پاک فوج کے لوگوں کی۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں، قاری عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ صاحب کے سینئر رہنما ہیں، اور ان سے ہم کہیں گے جناب کہ اب صورتحال آپ کے سامنے ہے، پورے ملک میں مذمتی قراردادیں اسمبلیوں میں آ رہی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں، واپس لینا چاہیے مولانا صاحب کو یہ بیان۔ تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں تھا تو اس پر بسم اللہ معذرت کی الرحمن جائے؟ الرحیم۔ آپ کے 5 منٹ یا 10 منٹ تو آپ کے ابتدائیہ بھی ہی ختم ہو جائیں گے۔ گزارش یہ ہے جی کہ میں اس آپ کے سوال سے پہلے یہ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر آپ نے خود مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر پوری سنی ہے تو پھر آپ رائے قائم کر سکیں گے کہ مولانا نے کیا کہا ہے۔ اور سر جو سنی ہے لیکن میں دہرا نہیں رہا یہاں سنیں، پر۔ نہیں نہ دہرائیں، میں بھی آپ سے نہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھے دہرائیں، میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مولانا کے بیان کے بعد یا مولانا کی تقریر کے بعد جو طوفان کھڑا کیا گیا ہے، یہ ایک اصل چیز ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب پنجاب میں جا کے قصور کے مقام پر اس وقت پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ نہ کرتے، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں تھا۔ مولانا کی آپ پچھلی تقریریں اٹھائیں، پچھلے جلسوں سے خطاب سنیں، اس سے تو زیادہ مولانا کی تقاریر ہیں، اور وہ اپنے اپنے انداز سے، اپنے طریقے سے آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت نے اس میں نوٹس لیا کہ مولانا کی تقریر جو ہے وہ شہداء کے خلاف ہے، تو یہ تو عقل کے اندھے ہیں۔ مولانا نہ کل شہداء کے خلاف تھے، نہ آج شہداء کے خلاف ہیں، نہ آنے والی کل شہداء یا فوج کے خلاف ہیں، نہ تھے، نہ رہیں گے۔ ہماری ایک تاریخ ہے، ہمارا ایک کردار ہے قیام پاکستان سے لے کے آج تک، اور آج بھی یہ ملک جو دہشت گردی سے بچا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس کردار سے کہ 2000 جب یہ ٹی ٹی پی اور ایک بہت بڑا عروج تھا پاکستان پہ، جب یلغار تھا، تو پشاور کے مقام پہ مولانا فضل الرحمان نے 25,000 علماء کو پورا ملک سے جمع کیے، اور مولانا نے وہاں 25,000 علماء کی تائید سے ایک فتویٰ جاری کیا کہ پاکستان میں مسلح جدوجہد یہ حرام ہے، ناجائز ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد لاہور میں وفاق المدارس کے سطح پر بھی اور تمام مکاتب فکر کے علماء کے 2 اجتماعات ہوئے، ایک جامعہ اشرفیہ میں، دوسرا جامعہ نعیمیہ میں، اور اس میں بھی وہ جو اعلامیہ تھا اس کے خالق، اس کے لکھنے والے بھی مولانا فضل الرحمان اور مولانا تقی عثمانی صاحب تھے۔ وہ بھی یہی اعلان تھا کہ پاکستان کے علماء متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں اور پاکستان میں مسلح جدوجہد کو ہم حرام سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے 10,000 علماء کا اجتماع ہم نے بلوچستان میں کیا، اور وہ بھی یہی کچھ قرارداد دہرائی۔ یہ تسلسل اب تک چلا آ رہا ہے۔ ہم آنے والے 2027 میں سکھر میں ہم امن عالم اجتماع کر رہے ہیں، جس میں ہم 50 لاکھ لوگوں کو جمع کرنے کا
ہدف دے رہے ہیں جس میں پوری دنیا سے لوگ آئیں گے. کیا ہم امن کے خلاف ہیں؟ کیا ہم فوج کے خلاف ہیں؟ کیا ہم آئین پاکستان اور دستور پاکستان کے خلاف ہیں؟ آئین بنانے والے پاکستان میں اگر آئین بنا ہے 73 کا تو اس میں 60% کردار جمعیت علماء اسلام اور اس کے سربراہ مولانا مفتی محمود کا ہے. ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. اب نہ ہم سر جو کچھ بھی ماضی میں کارہائے نمایاں رہے ہیں اس سے اختلاف نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح کے الفاظ کا چناؤ تھا. میری بات کو ذرا سن لیں. ہم نہ اگر ہم قصور میں جلسہ نہ کرتے تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ ریکارڈ آپ اس کو رکھیں اور انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا. دوسری گزارش آپ کے سوال ہی کے متعلق یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف جو اس کے بھائی وزیر اعلیٰ ہے اور بیٹی اس کا بھائی وزیر اعظم ہے اور بیٹی وزیر اعلیٰ ہے. آپ ریکارڈ اٹھائیں نواز شریف کی تقریر کو دیکھیں. اس نے جو الفاظ ان کے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے الفاظ تو ان کے عشر عشیر بھی نہیں ہیں. جو الفاظ قومی اسمبلی کے ریکارڈ پر جلسوں کے ریکارڈ پر خواجہ آصف کے ہیں مولانا فضل الرحمان کے اس کے عشر عشیر بھی نہیں ہے. جو الفاظ یہی جو آج کا تارڑ صاحب ہیں جو وزیر اطلاعات ہیں یا کیا بلا ہیں ان کے سب کے ریکارڈ اٹھائیں. آپ جو ہے ان کے ساتھ اگر ان کے بیانات آپ کو برے لگ رہے تھے تو سر ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے کنٹینر پہ آپ؟ نہیں میری بات کو سن لینا پلیز. آپ نے جب مجھے یہ موقع دیا تو سن لیں. آپ آصف علی زرداری صاحب جو صدر مملکت ہیں ان کی دھمکیاں اور ان کے الفاظ سنیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے الفاظ کا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اب یہ اور کچھ نہیں ہے. صرف ایک بات ہے کہ پنجاب میں اتنا بڑا جلسہ کیوں نہیں. چیلنج تو ہم نے دے دیے. ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح ہم نے 2012 27 جنوری کو کراچی مزار قائد کے سامنے جلسہ کیا تھا اس طرح جلسہ ہم نے پنجاب میں کیا ہے. آئیں کوئی اس کا ریکارڈ توڑیں. ہمارے سیاست میں آئیں ہمارے ساتھ سیاسی بات کریں. اب فوج بیچاری کو ہمارے ساتھ لگانا ہم اور فوج کو لڑانا. فوج ہماری فوج ہے. ہم فخر کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ فخر کیا ہے. آپ نے ابھی جب ہندوستان میں پچھلے سال مئی میں جب فوج کھڑی ہوئی تو سب سے پہلے اگر تائید کی تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی. اور ہم ہر مرحلے پر ہر میدان میں ہم تو شہداء پہ فخر کرتے ہیں. ہمارے خود گھر بھرے ہوئے شہداء سے ہم تو خود متاثر ہیں. سر تنخواہ لے کر ڈیوٹی اور شہداء کو ملانا اس طرح کے کام ہے آپ کا اور تنخواہ ملتی اس بات کی آپ کو سر یہ غلط ہے. آپ جیسے خاص طور پر مولانا صاحب جیسے جید وزیر ایک سیاستدان سے امید نہیں ہے. دیکھیں آپ کی اور میری باتیں تو ہم پھر نہیں سمجھیں گے نا. اگر میں بولوں گا آپ بولیں گے پھر نہیں سمجھیں گے. تو سوال تو سن لیں. یہی کچھ تنخواہ کی بات آپ کر رہے ہیں تو میاں نواز شریف کے الفاظ کیا ہیں اور اسی طریقے سے ان کے الفاظ کیا ہیں. خواجہ آصف کے الفاظ کیا ہیں. اسی طریقے سے تارڑ صاحب کے الفاظ کیا ہیں. ان جو وزیر قانون ہیں ان کے بھی آج کے اور اس سے پہلے جو اس وقت وزیر اطلاعات ہیں ان کے بھی ثناء اللہ کے الفاظ کیا ہیں. آپ خواجہ سعد رفیق کے الفاظ کیا ہیں. ریکارڈ اٹھائے نا جی. آپ نے صرف ایک آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ نہ مولانا. اچھا آپ سر اس میں آپ دلائل یہ دے رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے بھی کہا ہے تو اس لیے ہم نے بھی کہہ دیا. نہیں واللہ نہیں. میں قطعاً کچھی بات نہیں کروں گا. بغیر سند کے بات نہیں کروں گا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہم بھی. اگر انہوں نے غلط کیا سر آپ تو سمجھتے تھے نا ان باتوں کو تو پھر آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اگر انہوں نے غلط کیا پہلے ان کو لائیں سامنے نشان عبرت بنائیں. ہم حاضر ہیں. نشان عبرت کیسے بنائیں جب آپ سمجھتے ہیں انہوں نے غلط کیا تو آپ ہی تو کنٹینر پہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے. عدم اعتماد آپ لے کر آئے. پی ٹی ایم میں بھی آپ موجود تھے. میری بات سنیں. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے الفاظ پاکستان کے آئین پاکستان کے دستور کے خلاف ہیں آئیں میدان میں ہمیں آپ جو ہے ثابت کریں. ہم حاضر ہیں. آج آپ کے کراچی بار. اب ایک اور بات میں آپ سے بتاؤں گا. کراچی کے جو اپنے آپ کو ماما کے سر دیکھیے اختیار ولی صاحب نے بھی حکومت کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا کہ بھائی مولانا اختیار ولی بیچارہ وہ اسپائک آدمی نہیں. آپ چھوڑیں ان باتوں کو. اچھا چلیں ان کو چھوڑ دیں. ایم کیو ایم جیسی بڑی پارٹی جن کے 22 MNAs ہیں انہوں نے بھی آج آپ سے مطالبہ کیا ہے. نون لیگ والے مطالبہ کر رہے ہیں جی معافی کا مذمت کر رہے ہیں سارے. کیسے MNA بند کرائے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں دنیا جانتی ہے. میں ڈاکٹر فاروق ستار کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان دہلی سے الیکشن لڑیں گے. آئندہ خدا کے بندے باتیں کرتے ہو. کچھ سمجھ لو. کچھ سوچ لو. خود آپ جو ہے آپ کے بارے میں کیا ہے. آپ کی جماعت کے بارے میں کیا تاریخ ہے. کیوں ہمیں ہر طرف سے چھیڑتے ہو.
خود ایم کیو ایم کی تاریخ کیا ہے؟ سر تاریخ پہ بات کر لیتے ہیں نا، ان کے تو اپنے 10,000 شہید ہو گئے ہیں، بتاتے ہیں۔ اعجاز الحق موجود ہیں، ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے، ان سے میں پوچھ لوں، کیونکہ آج خالد مقبول صدیقی صاحب نے، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے شدید مذمت کی ہے اس بیان کی۔ شہیدوں پہ سیاست نہ کریں، شہادت اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن اگر کچھ آئے ہمیں سر ایسا کیا بس مطالبہ ہے آپ کا جو نہیں پورا کر رہی حکومت، تو بھی اس طرح کے بیانات سننے کو مل رہے ہیں؟ ورنہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو آپ کبھی بھی نہیں رہے، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں آپ ہمیشہ، اس بار خلاف کیوں ہو گئے؟ ہم نے آپ تو مشرف کے بھی ساتھ تھے۔ کوئی بات نہیں کی، شہداء کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ہم جو ہے شہداء کی قدر جو ہم جانتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں یا ساتھ ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ایک الگ سوال ہے، ہم خلاف ہیں، ہم ایسے کسی کے خلاف نہیں ہیں، اگر کوئی آئین کو چھیڑے گا ہم اس کے خلاف ہوں گے، کوئی دستور کو تو موجودہ حکومت نے آئین کو چھیڑا ہے؟ ہم نے جنرل دیکھو، اگر آپ ابھی کی آپ کی کیا عمر ہے مجھے نہیں معلوم، آپ جنرل ضیاء کی تاریخ اٹھائیں، ہم نے سب سے زیادہ مخالفت اس وقت جو ہے جمعیت علماء اسلام نے ماشاء اللہ کی۔ سر کوڑے کھاتے رہے پیپلز پارٹی والے، آپ لوگ کہاں کر رہے تھے جدوجہد سر؟ آپ جو پیپلز پارٹی نے تو کی، میں اپنی بات کر رہا ہوں نا، خدا کے بندے ہیں، اگر آپ پیپلز پارٹی اور میرا موازنہ نہ کریں گے تو اچھا اس حکومت کو ظالم کیوں کہتے ہیں؟ مفتی حافظ عبداللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ ظالم حکومت ہے، اس کے خلاف ہم بولیں گے۔ پیداوار ہے یہ حکومت، دھاندلی کی پیداوار ہے یہ حکومت، جو ہے فارم 47 کی حکومت ہے۔ ہم نے جب ہم اکٹھے تھے، اس فارم 47 والوں کے ساتھ اسمبلی میں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کے ظاہر ہے آپ بھی روزانہ ملنا جلنا ہے۔ بات ہے، اللہ کے بندے صحافی ہو، کم سے کم ایسی بات کو چھوڑ دو، اسمبلی میں بیٹھنا اور بات ہے، حکومت میں ہم نہیں بیٹھے ہیں۔ ہم جب ان کے ساتھ تھے، ہم پی ڈی ایم میں تھے، پی ڈی ایم کے سربراہ پی ڈی ایم میں تھے تو عدم اعتماد کسی کے کہنے پہ ہوئی ہوگی نا سر؟ نہیں دیکھو، آپ اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تمام امور پر بات کریں، لیکن سر آپ خود اس کو سنبھال نہیں سکو گے۔ نہیں سوال کی سر، آپ تو فی الحال اس بیان کو سنبھالیں جو مولانا صاحب نے دے دیا، لیکن میں توقف کیجیے قاری صاحب تھوڑا توقف تو کیجیے۔ میں ذرا آپ نے جو بیان دیا آج مذمت کی ایم کیو ایم کی جانب سے، سید اعجاز الحق صاحب بھی موجود ہیں، ذرا میں ان سے آپ کی گفتگو کا ذرا ایک توقف کیجیے، ان سے بھی ذرا سے میں پوچھ لوں۔ اعجاز، آپ کی پارٹی کی جانب سے ابھی مولانا صاحب کے بیان کی مذمت ہو رہی ہے، اور قاری عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہے جمعیت علماء اسلام کے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ایسی کیا بات ہے آپ جو مذمت سب کرتے جا رہے ہیں، اور آپ کی پارٹی کو جس طرح جیتی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے سارا، تو بات ہی نہ کریں ایم کیو ایم کی، تو آپ لوگ کیوں مذمت کر رہے ہیں پھر؟ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا، علی بھائی سب سے پہلے میں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں مذمت۔ سر لیکن ابھی سے آپ اس بات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، مولانا صاحب کے بیان سے بھی ظاہر ہے پھر 3-4 دن ہو گئے پیچھے ہٹ نہیں ہے آپ نے۔ غلط نہ کریں، میں نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے محترم میں ہمارے بھائی ہیں، ہمارے۔ سر ابھی آپ نے کہا فارم 47 والے کیسے جیتے؟ یار سن تو لو، میں نے فاروق ستار کے تو اب یہ سنتے ہی کہ ایم کیو ایم کا بندہ ساتھ ہے تو آپ نے سر یہ تشریح شروع کر دی۔ آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہو، آپ نے کہا اختیار ولی، سر وہ ایم کیو ایم نہیں ہے، یہ اچھے والی ایم کیو ایم آ گئی ہے۔ نہیں آپ نے کہا کہ اختیار ولی جو ہے وہ، میں نے اختیار ولی کی بات کی جو مسلم لیگ نون کا ہے۔ جہاں تک فاروق ستار کی بات ہے، میں نے ان کو یہ دیکھو فارم 47 سے تو پوری حکومت جو اس وقت فارم 47 ہے، لیکن میں نے ڈاکٹر فاروق ستار کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئندہ جو ہے وہ دہلی سے الیکشن لڑیں گے، تو میں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کے لیے آپ تاریخ پہ نظر رکھیں، آپ ایک بہت سمجھدار آدمی ہیں، آپ اس طرح کی نئی چیزیں نہ کھولیں۔ ہمارے بارے میں یہ الزامات نہیں تھے کہ ہم وہاں سے یہاں سے نظام چلا رہے ہیں، آپ کے بارے میں تو تھے، میں نے یہ بات کی ہے۔ اب میں نے ان کے بارے میں یہ تو نہیں کہا نہیں میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ آج ایم کیو ایم کے سربراہ، سر سن تو لیں سر، ایم کیو ایم کے سربراہ ڈاکٹر، سر 2 ڈاکٹر ہیں نا، آپ نے گڑبڑ کر دیا، فاروق صاحب بھی ڈاکٹر ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب بھی ڈاکٹر ہیں سر۔ دیکھیے میں سب کو جانتا ہوں، مجھے کراچی میں 1974 سے سر میں جانتا ہوں، آپ کو میں جانتا ہوں، لیکن آج خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ مذمت کی ہے مولانا صاحب کے بیان کی، میں نے یہ سوال کیا تھا آپ سے۔ میں عمر میں ان سے بڑا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں نے ان کی توہین نہیں کی، میں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں دہلی مت نہیں توہین نہیں کی ہوگی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ چلیں جی میں اعجاز اللہ سے پوچھ لوں، بے فکر ہو جائیں، اعجاز بھائی بھی ویسے آدمی نہیں ہے، اعجاز بھائی بڑے شائستہ آدمی ہے، نہیں کوئی سی بات غلط رنگ نہیں دے رہا سر، نہ بے فکر ہیں آپ۔ جی اعجاز کیا کہیں گے آپ؟ علی بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے پاکستان میں چلنے والے اتنے اہم نوعیت کے ایک
جو تذبذب کا شکار ہیں اس پہ لب کشائی کا موقع دیا، اور ساتھ میں قاری صاحب جو ہیں، قاری عثمان بہت قابل احترام ہیں، عالم بھی ہیں اور ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آج قاری صاحب کی صورتحال ہماری 2016 سے پہلے والی ایم کیو ایم کی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں اس بات کو، تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے۔ دیکھیں اب تشریح اب ان کا دور آ گیا تشریح کرنے کا، نہیں یہ نہیں کہا، وہ یہ نہیں کہا، مطلب یہ نہیں تھا، انداز وہ نہیں تھا۔ یہ بات مت کرو آج اور کل، بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت ایک ہی چیز ہے۔ دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے یقیناً قابل احترام شخصیت ہے، اور ساتھ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو کیا ہی بات ہے، ماشاءاللہ ایک مدبر سیاستدان ہے، اور پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام ہے ان کے والد صاحب کا بھی، اور ان کا بھی، اور ان کی جماعت کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ لیکن جو بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں وہ ایز ایم کیو پاکستان کا حصہ بن کے نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دیکھیں ایز عالم ہے، سیاستدان ہے، پاکستان کی تاریخ کو جب اٹھایا جائے گا تو مورخ نے مفتی محمود صاحب کے حوالے سے، فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہوں گی جو پاکستان کے لیے مثبت ہیں، لیکن جو حالیہ صورتحال میں جو بیان انہوں نے دیا تو ایسے پاکستان دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم سیاستدان ہیں، وفاقی حکومت سے بھی اختلاف ہو سکتی ہے، صوبائی حکومت سے بھی اختلاف ہو سکتی ہے، یہی بات میں کہہ رہا ہوں قاری صاحب سے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے ان لوگوں کا۔ جی 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 قاری صاحب آ رہا ہوں آپ کی طرف، بیان مکمل ہو جائے ذرا۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام تر سیاسی، میں سن رہا ہوں، میں کوئی اس میں مداخلت نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ ہے کہ مجھ سے ایک جماعت چلی گئی، میں نماز دو بندوں کو میں نے روکا کہ بھائی ہم نے اپنی نماز پڑھنی ہے، آپ بات پوری کریں، میں سن رہا ہوں۔ جی بات پوری کریں۔ دیکھیں تمام تر لوگ، ہم زندہ انسان ہیں نا، ایک دوسرے کی سیاست سے، ایک دوسرے کے طرز عمل سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ زندہ رہنے کی ایک مثال ہے اور ایگزامپل ہے کہ ہم زندہ ہیں تو ہمارا اختلاف موجود ہے، نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن پاک افواج کو سیاست میں گھسیٹنا اور پاک افواج کے شہداء کو تذلیل کرنا، کم از کم، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم کے علمبردار ہیں، اور قاری عثمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات کو بھی سمجھتے ہیں اور دائی ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں، پائے کے عالم دین ہیں، تو ان کو شہادت کا رتبہ بالکل پتہ ہوگا۔ شہادت بکنے والی چیز نہیں ہے۔ میں اگر کہوں کہ آپ 1 کروڑ روپے لے لیں ماہانہ اور اپنے کسی گھر سے فرد بھیج دیں، دل آزاری ہوئی ہے۔ جی قاری صاحب، آپ میری بات سنیں اب، پاک فوج ہمارے لیے بدن میں جس طرح ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ہمارے لیے ملک میں اس کی حیثیت وہ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ الفاظ بن سکیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہو۔ پاک فوج سے اس کے تقدس سے، اس کے کردار سے، اس سے کوئی انکار کرے، یہ تو کوئی بالکل میں نہیں سمجھتا، یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ لیکن اعجاز صاحب جب ابھی آپ یہ بات فرما رہے ہیں تو آپ کے بیانات بھی ریکارڈ پر ہیں، آپ کی جماعت کے بیانات بھی ریکارڈ پر ہیں، اور ابھی بھی صاحب ہم نے پاکستان زندہ باد کے نعرے میں اپنے بانی کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے سنی نا، میں نے خاموشی کے ساتھ آپ کی بات سنی ہے، آپ کے بیانات بھی ریکارڈ پر ہیں، آپ کے موجودہ قیادت کے بیانات بھی ریکارڈ پر ہیں، آپ کی سابقہ قیادت کے بیانات بھی ریکارڈ پر ہیں، یہ کوئی چیز پاکستان کے ریکارڈ سے غائب کچھ بھی نہیں ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے شہداء کی مخالفت نہیں کی، شہداء کی تذلیل نہیں کی، کیوں اس بات کو اس طرح آپ اگر ان کی تقریر کو بیٹھ کے سنیں، آپ پوری تقریر کو سنیں گے، اگر کوئی ایک جملہ، ایک لفظ اگر ان کا کوئی اس طرح ہے کہ اس کو تاثر یہ دیا جا رہا ہے تو اس پہ بات ہو سکتی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھوڑا ہے کہ دیکھیں یہ 2 دن پہلے، میں آپ کو چلو دوسری طرف لے جاتا ہوں، 2 دن پہلے جو قصور میں جلسہ ہوا، اس کے بعد جو ہے اسلام آباد میں بہت بڑی تقریب ہوئی، جو سعودی عرب کے رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکرٹری اور وغیرہ وغیرہ، اس میں بہت سارے لوگ شریک تھے، سرکاری بھی شریک تھے، غیر سرکاری بھی شریک تھے، سارے لوگ مل رہے ہیں، مولانا کے ہاتھ چوم رہے ہیں، مولانا کے ماتھے چوم رہے ہیں، اور کل وہ رو رہے ہیں پورے ملک میں پھر کے۔ اب 2 دن جلسے کے بعد تو یہ ہوا، اور اس پروگرام کے 2 دن کے بعد دیکھیں ایک چیز ایسی ہے، ہم اس میں کوئی کلام نہیں ہے، فوج ہماری فوج ہے، فوج جو ہے وہ پاکستان کے سرحدات کی محافظ ہے۔ سر یہ آپ دہرا چکے، جن باتوں پہ اعتراض ہے وہ باتیں واپس لے لیں،
آپ نے کہا جی سیاست کر رہی ہے فوج، وہ وردی اتار کے آئیں، وہ سیاست میں ہے ہی نہیں۔ خدا کے بندے بات قاری صاحب وردی کیسے اتار دیں، وہ سیاست میں ہے ہی نہیں، آپ کیوں الزام لگا رہے ہیں ان پر؟ میری بات سنو، آپ نے آگ لگانا ہے وہ لگائیں آپ، اچھا ہمارا کام آگ لگانا ہے سر؟ مولانا صاحب کے بیان نے آگ لگا دی پورے ملک میں۔ مجھے تھوڑا سا موقع سر دیکھیں آپ بیک فٹ پر جا رہے ہیں، اس سے بہتر یہی ہے کہ معذرت کر لیں۔ بات پہ آپ نے میری بات بند کر دی، مجھے تھوڑا موقع تو دیں۔ معذرت کر لیں سر، ان پہ الزام لگا دیا آپ نے، وہ سیاست کر رہے ہیں، ان کا کام سیاست کرنا نہیں ہے۔ دیکھو میری بات سنو، کیوں خواہ اس چیز کو بحث بناتے ہو؟ اگر آپ جنرل ضیاء الحق صاحب مداخلت کر کے پاکستان کے نظام کو تیز کر سکتا ہے اور اس کے خلاف ہم میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کھڑی ہوتی ہے، مسلم لیگ چونکہ پیداوار ہی اس جنرل ضیاء صاحب کی تھی، اب اس طرح کے اس کے بعد مشرف آتا ہے تو مشرف کے خلاف ساری جماعتیں مشرف کے خلاف نہیں تھی۔ اب ان باتوں کو خام بخت چھوڑ کے ایک بات پہ آؤ، اگر موجودہ طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مولانا کا بیان جو ہے وہ تو پاکستان کی توہین ہے، آئین پاکستان کی توہین ہے، اس سے غداری ہے، فوج کی توہین ہے، آؤ بیٹھو اس پہ بات کرو۔ اگر ایسا ہے کوئی ثابت کر سکتا ہے ہم سر حافظ عبداللہ صاحب جو مثالیں دے رہے ہیں انہوں نے ایک حدیث بیان کر دی، حدیث سنا دوں سر میں آپ کو۔ آپ آگ نہ لگائیں اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آئین پاکستان کے خلاف ہے، دستور پاکستان کے خلاف ہے، ایف آئی آر کٹ گئی سر۔ ایف آئی آر تو کٹ ہو، جتنی کاٹتی آپ بھی میرے خلاف بھی کاٹ دو، ایف آئی آر کاٹو۔ آپ اگر اس بیان پہ کھڑے رہیں گے تو پھر دیکھ لی ریاست کو تو پھر حوصلہ کاٹ دے آپ کی۔ میں نے بیان دیے نہیں ہے تو کھڑے رہنے کی بات تو مجھے نہیں پتا، لیکن چلو آپ کے لیے تو سب ہے، آپ کے لیے تو سب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ مجھے چلیں قاری صاحب آپ مولانا صاحب کے بیان کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہو رہے۔ دیکھو میری بات سنیں، اگر میں کھڑا نہ ہوتا تو یہ جو ایم کیو والے تو اس زمانے میں کھڑے ہوتے تھے ساتھ، آپ پہلا آدمی جو ساتھ ہی نہیں کھڑے ہو رہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، اگر میں کھڑا نہیں ہوں تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کس لیے کر رہے ہو؟ آپ نے سر جو تشریح کی اس سے یہ لگ رہا ہے مجھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج کے خلاف مولانا کا بیان نہیں ہے، بحیثیت ادارے کے خلاف مولانا کا بیان نہیں ہے، فوج کے کردار کے خلاف مولانا کا بیان نہیں ہے۔ آپ مولانا کے بیان کو سمجھو، دیکھو، اگر وہ میں تو آپ کو سیدھا الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر مولانا کا بیان جو ہے وہ آئین پاکستان، دستور پاکستان اور فوج کے کردار کے خلاف ہے تو آؤ میدان میں لائیں، اسے ثابت کریں۔ ہم نے کب آپ سے کہا کہ ثابت نہ کریں؟ مطمئن ہوئے آپ نہیں ہوئے؟ سر میں دیکھ لوں نا، مطمئن مجھے میں تھوڑا سا جواب دے دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں ایز اے سیاست ہم تھوڑی سنجیدگی سے بات کر لیتے ہیں۔ میں سیاستدان ہوں اور قاری صاحب سیاستدان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو تو میرے بھائی نہیں چھوڑ رہے ہیں نا، علی بھائی نہیں چھوڑ۔ سر کیا بات کر رہے ہیں؟ بیان مولانا صاحب نے دیا، میں کیوں نہیں چھوڑ رہا ہوں؟ میں نے کبھی حدیث سنائی نہیں آپ کو جو حافظ عبداللہ صاحب نے سنائی ہے، اس کے بعد تو پھر کیا بیان ہوگا آپ کا؟ نہیں بات یہ ہے، جی سر حدیث جو انہوں نے کل بیان کر دی، اللہ اکبر۔ قاری صاحب ایک سیاستدان ہے، فضل الرحمان صاحب ایک سیاستدان ہے، میں ایک جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں ایک سیاستدان ہوں سب سے پہلے، کیونکہ سیاسی قبلے کے نہیں، اگر آپ اجازت دیکھیے، اگر آپ مطمئن ہیں قاری صاحب کی اس بات سے تو پھر جو مذمت کی آپ کی اس قیادت نے بیان دیا پھر واپس ہونی چاہیے۔ پھر وہ سنیں نا، میری بات تو مکمل سنیں۔ دیکھیں ایز اے سیاستدان ہم سب ایک قبلے کے لوگ ہیں، ہم سیاست کرنے والے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے سلامت کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان ایک بڑے سیاستدان ہیں، ان کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو ایز اے سیاسی قبلے سے تعلق رکھنے کے حوالے سے یا میں اپنی طرف سے اپنے شہیدوں سے، پاکستان آرمی سے، میری جماعت کی جانب سے، میری جانب سے سیاستدان میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فوج کے خلاف بات نہیں کی، فوج کو تسلیل نہیں کیا، آپ پیسے کے عوض ان کے شہیدوں کو تول رہے ہیں۔ ان ماں باپ جو گھروں میں بیٹھ کر، گھروں میں ہم جو سکون سے سوتے ہیں، انہیں آرمی والوں کی پاک فوج کی وجہ سے سوتے ہیں، سرحدوں پر وہ محافظ ہیں، سو رہے ہیں۔ ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ پیٹی باندھ کے پیٹی اس لیے باندھتے ہیں کہ آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں، آپ شہادت اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ پیسے لیے ہوئے ہیں، کہ آپ پیسے سے اپنی جان کوئی دیتا ہے؟ یہ بات پاکستان یہ جذبات دے رہے ہیں قاری صاحب۔ ایم کیو ایم پاکستان کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جو مثال ہے پورے پاکستان میں، ایم کیو ایم پاکستان جیسی جماعت ایک بھی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، پاکستان فوج کے خلاف نہیں، نعرے کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اپنے روحانی باپ، اپنے نظریاتی جو نظریہ دینے والے شخص ہیں الطاف حسین صاحب، یہ جذبہ چاہیے قاری صاحب۔
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पे अगर आप देखो, समझते हैं कि देखिए, मौलाना बात फजलुर सुने, रहमान साहब देखिए, ये जज्बा क्योंकि आपके देखिए, बयानात देखिए, बात तजब्जुब का सुने। शिकार है, अगर आप समझते हैं कि वो बयानात आपके- डिफाइन नहीं किया जा सकता, उनको दिफा नहीं किया जा सकता, तो आप अलग का ऐलान करें ना मौलाना हाँ, फजलुर रहमान ये- साहब। सुने, देखिए, आप बात किसी भी सुने, शख्स क्या को, बात है? किसी भी सियासी आप बात जमात सुने, को, किसी मेरी भी बात सुने, MNMPS को वो हक बिल्कुल नहीं पहुंचता कि मेरी बात सुने, पाकिस्तान मेरी बात अफवाज सुने, के शहीदों आपने- के खिलाफ बात करे, उनको तजलील करे। मैं ये समझता हूं जानबूझकर यहाँ पर कोई भी माँ बाप नहीं है कि जिनको महाना 1 अरब रुपए की ऑफर की जाए और उनको साइन करवाया जाए, ये आपका बेटा हम ले रहे हैं, अगले महीने ये घर वापस आएगा या नहीं आएगा इसकी यकीन दहानी नहीं है, लेकिन यार, आपको 1 ये अरब बात रुपए की मिलेगा। किसने पूरे है? पाकिस्तान ऐसी से बातें कोई की माई का किसने लाल नहीं है है? जो सरहदों ये में अपने आप- बेटे को भेज सके, आप- लेकिन आप आप- उनको आप तस्लील क्यों- कर रहे हैं मौलाना साहब। आप देखें, आप इस्लामी आपको- चीजों को आपको समझते हैं, इसको- अहादीस को समझते हैं, कुरान पाक को समझते हैं, कम से कम आपको इस बात की, देखिए माफी एक बहुत बड़ा लफ्ज हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़े आलिम है, कोई इस तरह की बात की जाए, कुछ इस तरह का माहौल बनाया जाए, देखिए गलती तो हुई है ना, आपने किसी सियासतदान के खिलाफ बात की, नादिम हो जाए आदमी, नादिम हो जाए, सही बात है। बात ये है, आपने बात पाक ये है, अफवाज के खिलाफ बात की, आप ठीक है, ठीक है। यार अब कारी साहब शायद मैं कल माजूर कर रहे हैं। जी कारी साहब, मैं इस शहर में रह रहा हूँ, आपने फौज के खिलाफ भी बात की है, आपने रियासत पाकिस्तान को भी हमारी कंडम मिसाल, किया है, हमारी तरह आईन मिसाल तो कायम पाकिस्तान को भी करें, कंडम हमारी किया तरह है, मिसाल तो कायम आपने करें। आग भी लगाई है, आपने लोगों को अरे हमारी तरह मिसाल तो कायम करें सर। तो उन्होंने अपने कायद को छोड़ भी दिया सर, सरबराह को छोड़ दिया उन्होंने। कायम करें, बहुत बुरे लोग हैं, हमारी तरह मिसाल तो कायम करें, जिन्होंने शहादा की तस्लील की उनसे अलहदगी का ऐलान करें। आपने कराची को क्या कुछ नहीं किया, आपने तो कराची को कबेड़ा गर्क करके रख दिया है, हम बहुत बुरे आपने तो लोग कराची को हैं, तबाह हम करके बहुत रख बुरे दिया लोग हैं, है। लेकिन आपने जब जो बात है, पाकिस्तान आपने जिंदाबाद की फौज के आई खिलाफ तो भी है, हमने अपने आपने फौज नजरियाती के खिलाफ भी रूहानी बात बाप की को, है, अपने कायद को आपने फौज लाताल्लुकी के का खिलाफ भी ऐलान किया, आप आपने करें ना, आईन की बगावत भी की जिन्होंने है, शहीदों को आप आईन तस्लील के भी किया, बागी हैं, आप जिन्होंने फौज माँ के भी बाप की बागी हैं, तस्लील की, आप जो अपने रियासत के भी जिगर बागी गोशे हैं, को अपने जिस्म आपने से ये सब काट कुछ कर किया है। सरहदों में बेचते हैं, आप कर सकेंगे? आप आपने एमक्यू पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, एमक्यू किया है, पाकिस्तान बहुत दहशतगर्द जमात है, बहुत बुरे लोग हैं हम लोग, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए हमने अपने कायद से लाताल्लुकी का ऐलान किया, आप कर सकते हैं? आज क्या है, आज आप डंडे के जोर से, अरे हम बहुत बुरे लोग हैं सर, आज आपको डंडे कारी के साहब हम बहुत बुरे किसका लोग डंडा हैं। सर, डंडे के जोर पे? अच्छे नहीं है, बहुत बुरे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। 2024 में बहुत आपको बुरे कुछ लोग नहीं हैं। दिया तो 2018 में आपको जब कुछ नहीं दिया तो 2024 कारी में साहब, हम बहुत बुरे लोग हैं, अभी की बात करें। मैं उसका गवाह हूँ। कारी साहब अभी की बात करें, शहीदों को जो तस्लील किया और गया मैं है यही आपके समझता हूँ कायद के कि जानिब इस से, वक्त उसको जो ये दिफा आग करें। लगाई जा रही है, आप चाहते हैं कि वो 1992 का मसला पैदा हो, आप चाहते हैं कि फिर खून खराबा हो, आपने ये काम किया हुआ है, आप इसके मास्टर हैं, आप इसके, अरे हम बहुत बुरे लोग हैं कारी साहब, खिलाड़ी हैं, बहुत बुरे आप लोग हैं। मुझसे सबक सिखाते हैं। शहीदों को तस्लील करने पर हम शहीदों पाक के आर्मी पे दाई हैं, इल्जाम हम लगाने शहीदों के बाद के- कारी साहब वो कह रहे हैं हमने अपने सरबराह को छोड़ दिया, उन्होंने गलत बात की, आप भी गौर करें। हम शहीदों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर हमने अपने कायद को छोड़ा, आप छोड़ सकते हैं? आपने तो लोगों को आप कत्ल खड़े किया हो है, सकते हैं आपने पाकिस्तान लोगों के को साथ? जलाया है, आपने आप पूरी खड़े हो सकते हैं बंदूकी दी है, पाकिस्तान के आपकी नजरियात के कराची में साथ? पहचान किया है, आप खड़े हो आपने तो सकते हैं पूरे कराची को पाकिस्तान तबाह करके रखा है। के जिंदाबाद के नारे के कारी साथ? साहब वो कह रहे हैं हमने सरबराह छोड़ दिया पाकिस्तान की खातिर, आप लोग भी गौर करें। छोड़ पाकिस्तान के आप कर खातिर सकते नहीं हैं? छोड़ा, पाकिस्तान के खातिर नहीं छोड़ा, अपने पेट के खातिर सरबराह को हैं? छोड़ा, आप दिफा पाकिस्तान के कर रहे हो खातिर उस छोड़ा। शख्स पेट की खातिर क्या मतलब सर? अफवाज के शहीदों को जलील किया, देखिए मेरी बात सुने, तस्लील हम किया। पेट के बीच में जिक्र क्या आ गया सर, मफाद परस्ती वाली बात आ गई है। तो एक दायरे के अंदर आपको रहना चाहिए। आप अगर आप जो है आप डिक्टेटर की बात करते हैं, मुशर्रफ के जमाने में तो आप सबसे पहले वजारत लेने पर कौन खड़ा था, ये याद दिलाओ आपको। तारीख पर बात ना करें कारी साहब। शहीदों का दर्ज देना चाहते हैं, जो शहीदों का मैं एहतराम जानता हूँ, आप कहीं भी नहीं जानते हैं। जो शहीदों में वो जानता हमने हूँ देखा है कसूर के जलसे पे, मैं वो कितना जानता हूँ एहतराम जिसको करते हैं, हमने आगे से देखा है शहीद कसूर का के है। जलसे पे, मैं जो कसूर पे जलसे पे हमने देख लिया सर, जमीयत उलमा इस्लाम सौदा के हवाले से शहीदों का। उनको शहीद न मानने वाला खुद बदबख्त होगा। आप किस तरह कहते हैं कि हम शहीदों को नहीं मानते? हमारे घर शुहदा से भरे हुए हैं। आपने कराची में जिनको जलाया सर, तो पैसों के लिए शहादत की क्या बात किसने की है? सर देखिए, पैसों के लिए शहादत की बात करना मुनासिब नहीं था। किया आपने जब कराची को मुकत्तल बनाया, वो लोग कहाँ? वो शहीदों के वालिदैन नहीं है, वो शहीदों के वरसा नहीं है। सर उन्होंने अपने सरबराह को छोड़ दिया, आप भी गौर कीजिए।
آپ تو روزانہ کی بنیاد پہ 60-70 لاشیں دینے والے لوگ ہو. اعجاز صاحب یہ ظاہر ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات ہو گئی، تاریخ پر بات کریں گے نا کیا جانا چاہیے. تو جمعیت علماء اسلام کی تاریخ اتنی بدترین ہے ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہونے پر. میں اس ٹاپک کو چھیڑنا نہیں چاہتا. مشرف صاحب کے ساتھ سر فہرست کھڑاتے ہیں جو ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں، یہ آرمی کو جو ہے وہ سیاست میں لتڑنے کی بات کرتے ہیں. یعنی آج بھی مولانا صاحب کے بیان کا آپ دفاع کر رہے ہیں اور ساتھ کھڑے ہوئے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ جو گھر میں مار کے شہید کیا گیا وہ بھی شہید ہے. میں کہتا ہوں کہ جو بارڈر پہ لڑتا ہے وہ سر آپ کو پتہ نہیں چل رہا مولانا صاحب کے ساتھ ہیں الگ ہیں؟ پاکستان کا فوجی، پاکستان کا سپاہی وہ جا کے لڑتا ہے. پہلے کلیئر کر لیں یہ مولانا صاحب کے ساتھ ہے بھی یا نہیں. سر مولانا صاحب کے بیان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ مولانا صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ ان باتوں کو چھوڑیں، مجھے یہ سبق نہ سکھائیں. سر بتا ہی رہے کدھر کھڑے ہوئے. قصور کے جلسے پہ جو پاکستان آرمی کے شہیدوں کو تذلیل کیا ہے آپ کے قائد نے، آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ سنو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ پاکستان آرمی کے شہیدوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. میں ان شہیدوں کو سر یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے نا یہ روزانہ کی بنیاد پر 60-70 لوگوں کو شہید کیا آپ کی MQM نے، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. میں ان علماء کو بھی جو کراچی میں آپ نے شہید کیا ایک ایک مجھے معلوم ہے، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. آپ کیا مجھے سکھائیں گے؟ آپ کس طرح مجھے، یعنی آپ نے ایک بار پھر وہ MQM لانی ہے، آپ ایک بار پھر منظم ہو کے کراچی میں قتل و غارت پر. سر علماء کرام کے شہادت بھی آپ نے ڈال دی MQM پہ؟ کیا علماء کرام کی شہادت کے پیچھے بھی؟ بالکل میرے ساتھ میں نہیں ڈالی، کی ہے. میں نے کیسے ڈالی ہے؟ کراچی کو کس نے قتل کیا ہے؟ علماء کو کس نے قتل کیا ہے؟ عام شہریوں کو کس نے قتل کیا ہے؟ یہاں پہ اورنگی میں لوگوں کو کس نے قتل کیا ہے؟ سوراب کوٹ پہ کس نے قتل کیا ہے؟ یہاں پہ لکڑی کے تالوں میں کس نے لوگوں کو جلایا ہے؟ بوری بندلاش میں نے دی یا آپ نے دی ہے؟ کیا وہ شہید نہیں ہے؟ میں اس ٹاپک پہ بالکل بات نہیں کروں گا علی بھائی. اگر میں بات کروں گا، گنوانا شروع کروں گا تو تعصب کی بات شروع ہو جائے گی MQM پاکستان کے اوپر. دیکھیے بات یہ ہو رہی تھی کراچی شہر میں، دیکھیے وہ پھر لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. میں کیا بولوں، قاری صاحب لیکن بات کون ہے یہاں پر، اسلحے کا نظام لانے والے کون ہیں، یہ دوسری طرف چلی جائے گی بات. چلیں دوسرے ہم جانا نہیں چاہ رہے. قاری عثمان صاحب آپ کا شکریہ، سید اعجاز اللہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. لیکن قاری صاحب پورے پروگرام میں قاری صاحب نے دفاع کیا، لیکن جب بھی ہم نے پوچھا قاری صاحب سے کہ جناب آپ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں کھڑے، ان کے بیان کے ساتھ کھڑے نہیں کھڑے، تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. لیکن بار بار وہ یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ جی شہداء کی ہم بھی قدر کرتے ہیں. اگر دیکھیے قدر کرتے ہیں تو آپ کی قیادت کو بھی چاہیے، جو اس وقت پورے پاکستان کی ظاہر عوام کا مطالبہ بھی ہے، سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا، تو اس پہ نادم ہونا چاہیے، جو واقعہ آپ نہیں ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ FIRوں کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی گوجرانوالہ میں کہاں ایک FIR درج ہوئی ہے، اس طرح پھر دیگر لوگ مسلسل مذمت کر رہے ہیں. گورنر سندھ نے بھی مذمت کی ہے. اب دیکھتے ہیں مولانا صاحب، ان کے اپنے لوگ بھی ظاہر ہے بڑے تذبذب کا شکار ہمیں نظر آ رہے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے میری اجازت. مولانا